سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ عورت کی گواہی کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی کتنی عورتیں جو ہیں وہ گواہی دیں، اس کی تفصیلات جو ہے وہ بیان کریں۔ یہ ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کی گواہی جو ہے وہ نصف ہے، اس کے بارے میں جو ہے وضاحت کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ نصف والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام نے عورت پر رحم اور شفقت کی ہے، ان کے ساتھ مہربانی کی، ان کی مینٹلی سچویشن کو، ان کی فزیکلی حالت کو اور ان کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے وہ دو عورتوں کو جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا کہ دو عورتیں کم از کم ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی گواہی عادی ہوگی، بلکہ وہ ان کے ایکسپیرینس جو کم ہوتا ہے یا ان کی ذمہ داری اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ چیز کو جو ہے وہ اس طرح آبزرو کر سکیں، یا یہ ہے کہ ان کے بعض اوقات مینسز ڈیز کے اندر جو ہے وہ مینٹلی حالت جو ہے وہ ذرا عام نارمل حالت سے جو ہے وہ ہٹ کر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو دو جو ہے وہ ایک مرد کے کام قرار دیے گا۔ یہ صرف اور صرف کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے، عورت کی اپنی حالت کی، عورت کی ذمہ داری، عورت کی ذہنی حالت، جسمانی حالت یا اس کی اپنی ذمہ داریوں وغیرہ کے ساتھ۔ بہرحال شریعت کے اندر جو ہے وہ تین طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، حدود اور قصاص، جیسے حد زنا، حد سرقہ، قتل وغیرہ، ان معاملات میں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ سرے سے قبول ہی نہیں ہے، خواہ ان کے ساتھ مرد ہوں یا نہ ہوں، یا عورتوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، ان معاملات میں ان کی گواہی کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ دوسرے معاملات وہ ہے جن پر مرد جو ہے وہ مطلع نہیں ہو سکتے، وہ خالصتاً عورتوں کے اپنے معاملات ہیں، ان کے اپنے ریلیٹڈ وہ کچھ مسائل اور کچھ چیزیں ہیں، تو ان کے معاملے میں جیسے بچے کی ولادت، عورت کا باکرہ ہونا، یا عورت کی جو ہے وہ عدت کا گزر جانا وغیرہ، یہ وہ معاملات ہیں جو صرف عورت سے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں ایک عورت کی گواہی بھی جو ہے وہ قبول کر لی گئی ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے اور وہ ویلڈ بھی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے شریعت کے اندر، اور فیصلہ اس ایک عورت کی گواہی، شہادت اور جو ہے مطلب بات پر جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے معاملات جو ہیں، جو ان کی یعنی حدود و قصاص اور عورتوں کے معاملات سے ہٹ کر عام معاملات ہیں، جیسے نکاح، طلاق، وکالت، وصیت، ہبہ وغیرہ، تو اس قسم کے معاملات میں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ قبول تو ہے، لیکن تنہا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ایک مرد کے ساتھ دو عورتیں جو ہے وہ ہوں، تو پھر ان کی گواہی جو ہے وہ قبول ہو جائے گی، اور فیصلہ جو ہے وہ گواہی والی طرف جو ہے اس سائڈ پہ جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا سرے سے یہ کہنا کہ عورت کی گواہی نہیں، اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے شریعت نے جو ہے ان کی گواہی کو قبول کیا ہے اور ان کو ویلڈ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ جس طرح کے معاملات ہوں گے ادھر عورت کی گواہی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے، ان کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے، ان کے تجربے اور ان کی جو ہے وہ باہر یعنی معاشرتی معاملات سے واقفیت، ان کو دیکھتے ہوئے ان کی گواہی کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا گیا۔ فتاوی شامی کے اندر، حیدر الاحکام اور دیگر الہدایہ کے اندر جو ہے یہ ساری باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔